آیت نمبر ہے 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن أَنَابَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ زبان درازی کرتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس نبی پر کوئی آیت، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ ابھی 2-3 رکوع پہلے یہی اعتراض گزرا تھا، قرآن نے اس صورت میں اس اعتراض کا 2 جگہ ذکر کیا۔ کافر یہ اعتراض کر رہے ہیں، بھائی اعتراض کا کھوکھلا پن دیکھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اس نبی پر نبوت کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ جس ہستی کی زبان مبارک سے پورا قرآن اترا ہو، اس ہستی کو کہہ رہے ہیں اس پر کوئی علامت، کوئی نشانی ہی نہیں اتاری۔ تو بندہ ایسے شخص کو کیا کہہ سکتا ہے؟ ایسے شخص کو کیا کہہ سکتا ہے؟ 40 سال جس قوم میں گزارے ہوں، خود کہہ رہے ہوں کہ یہاں اس شہر میں اس سے زیادہ سچا، با اخلاق، اعلیٰ انسان کوئی نہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس پر نبوت کی کوئی نشانی ہی۔ جس ہستی کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، اس ہستی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نبوت کی کوئی نشانی نہیں اتری۔ جس ہستی نے سفر معراج چند لمحات میں اوپر کا سارا جہان دے کر واپس آ گئے، اور انہوں نے پوری آزمائش کی، سارے مکہ نے مل کے سوال کیا کہ جناب اگر بیت المقدس گئے ہیں، چونکہ سارے مکہ کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی بیت المقدس آج تک نہیں گئے، اس کی کھڑکیاں، اس کے دروازے کیسے ہیں، سارا کچھ بیان کر دیا، یہاں تک بیان کر پھر جب اس سے بھی ان کی تشفی نہ ہوئی تو کہا جو ہمارا قافلہ ہے شام گیا ہوا ہے وہ کدھر ہے؟ فرمایا فلاں جگہ ہے، فلاں دن تک آ جائے گا۔ اور ان کا ایک اونٹ گم تھا، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، بعد میں قافلہ اسی وقت آ بھی گیا اندازے کے مطابق، اور بتا بھی دیا کہ ہمارا اونٹ گم ہوا تھا، سارا کچھ بتایا۔ اس ہستی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نشانی۔ تو ایسے بندے کو بندہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ جیسے ہمارے ہاں بہت پرانا لطیفہ ہم میں سے ہر کسی کو آتا ہے کہ وہ ایک آدمی نے بحث کی تھی کہ جو بیل ہوتا ہے اس کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، اس پہ شرط لگا لی جی کل آپ کو بیل دکھا دیتے ہیں جس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں۔ بیوی کو آ کے بتایا کہ میری شرط لگ گئی، بیوی نے کہا تم تو شرط ہار گئے ہو، اس لیے کہ بیل کے سینگ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ہوتے، انہیں کل وہ آپ کو لا کے دکھا دیں گے۔ اس نے کہا دکھا بھی دیں گے، سینگوں کو ہاتھ میں پکڑ بھی لوں گا، پھر بھی کہہ دوں گا کہ سینگ نہیں ہے۔ کوا سامنے موجود ہوگا، اس کو سب کے سامنے کہہ دوں گا سفید ہے، وہ سامنے لا کے بٹھا بھی دیں گے، پھر بھی کہہ دوں گا سفید ہے۔ تو ایسے بندے کا آپ کیا کر لو گے؟ اسی لیے قرآن نے آگے جواب دیا۔ یہ میں ویسے نہیں آپ کو کہہ رہا، اگلا ٹکڑا ذرا سمجھیے۔
اب میں پوری آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر اعتراض کرتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ یہ ہے آگے والا جواب جس کی طرف، قل، آپ ان کو جواب دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے ساری دنیا کی ہدایت کی دلیلیں اس کے سامنے رکھ دو، وہ نہیں مانے گا۔ اس لیے نبی جی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ دن رات مجھ سے معجزے دیکھ کر پھر بھی کہتے ہیں اس پر کوئی نشانی نہیں، یہ متعصب ہیں بھائی، یہ کیا ہیں؟ متعصب ہیں۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعصب سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں متعصب ہو گئے، ساری نشانیاں دیکھ کر بھی نہ مانے۔ اور ہمارے یہاں آپس میں یہی مسئلہ ہے، ہمارے یہاں جو فرقہ بندیاں ہیں، جو گروہ بندیاں ہیں، جو دھڑے بازیاں ہیں، اور جس وقت ضد آ جاتی ہے، جس وقت بھائی کیا آ جاتی ہے؟ ضد آ جاتی ہے، تو جناب ساری دنیا کی سچائیاں بھی سامنے رکھ دو، انسان مان کر نہیں دیتا۔ دیکھو بھائی ذرا میری بات پہ غور کرنا، شیطان اللہ کے عرش کے سامنے رہا، بھائی فرشتوں کے سامنے رہا، اس نے جنت کے مناظر کیا پہلے دیکھے نہ ہوں گے؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی اوپر کے جہان میں جب یہ فرشتوں کے ساتھ رہا، اللہ کی قدرت کے عجوبے اور شاہکار نہ دیکھے ہوں گے؟ لیکن ضد میں پڑ گیا حضرت آدم کو دیکھ کر، تو بھائی قیامت تک شیطان مان کے دے گا کہ اللہ؟ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ چونکہ شیطان ضد میں آ گیا، اور جو ضد میں آ جائے تو بھائی اس کو پھر کوئی بات سمجھے۔ اس لیے فرمایا قل ان اللہ یضل من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ جل جلالہ سیدھی راہ دکھاتا ہے اس شخص کو، اناب، جو اس کی طرف رجوع کرے۔ بھائی جو کس کی طرف رجوع کرے؟ جو نماز میں کھڑا ہو کے کہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، اے اللہ مجھے کیا دکھا؟ سیدھی راہ دکھا۔ میں نے کئی مرتبہ اس ہندو عالم کا تذکرہ کیا ہے جن کی مشہور کتاب ہے من الظلمات الی النور۔ وہ جب بچپن میں اسلام کی طرف مائل ہوئے تو وہاں ایک عالم دین تھے، غالباً مولانا عبدالرؤف صاحب ان کا نام لکھا ہے، چونکہ یہ 1940 کی 38 کی، اس سے بھی پہلے کی کچھ باتیں کہنے لگے۔ انہوں نے مجھے جا کے بتایا، چونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی تھی، ابھی ہندو تھا یہ بچہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ یہ پھر علاقے کے عالم کے پاس گئے، بچے تھے، تو اس عالم نے بڑی زبردست بات کہی۔ یہ ابھی تذبذب کا شکار تھے، کنفیوز تھے کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو میں ایک ٹکڑا سکھا دیتا ہوں، ہر وقت اس کو پڑھتے رہنا۔ اس کو یہ تو بتایا نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو ٹکڑا سکھا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اس کو پڑھتے رہنا۔ کہنے لگے میں 8-10 دن مسلسل اس کو پڑھتا رہا، جیسے ہی میں اس کو پڑھتا رہا تو اللہ تعالی میرا اسلام کی طرف میلان بڑھتا رہا۔ میں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں، من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کہیں گے میرے بندے میں تیری مدد کرتا ہوں۔ ہماری نماز میں توجہ نہیں ہے، نماز سے پہلے اللہ سے درخواست کرو، اے میرے اللہ میں اپنے وجود کو کھینچ کر نیند میں تیرے دروازے تک لے آیا ہوں، یا اللہ اتنا میرے بس میں تھا، میں اپنے آپ کو اپنے وجود کو گھسیٹ کر اور کھینچ کر اے اللہ تیرے دروازے پر لے آیا ہوں، آگے یہ دل میرے قابو میں نہیں ہے، یہ نماز میں بہت ادھر ادھر بھاگتا ہے، میرے اللہ میری مدد کر۔ دیکھنا پھر اللہ جل جلالہ اس کی توجہ کو اپنی طرف کیسے کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ جل جلالہ سیدھی راہ دکھاتے ہیں اس کو، من اناب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے،
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ الا، لوگوں اچھی طرح سن لو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہی تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت اور قرآن کی مشہور ترین آیت ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ دلوں کو اطمینان اور سکون بھائی کس سے ملے گا؟ اللہ کی یاد سے۔ وہ کیوں جی؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ روح کا مرکز بھائی دل ہے۔ بھائی روح کا مرکز کیا ہے؟ اور روح جو ہے میری اور آپ کی، وہ اس دنیا کا مٹیریل نہیں ہے۔ روح آئی ہے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے۔ جیسے حدیث میں ہے، بچہ جب 4 ماہ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ڈال دی جاتی ہے اور موت کے اوپر وہ سافٹ ویئر واپس لے لیا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے۔ چونکہ روح جو ہے آئی وہاں سے ہے تو اس کی غذا بھی وہیں سے ہو۔ میرے ایک دوست ہیں، ایک مرتبہ میں ان کے فارم پر گیا تو انہوں نے کچھوے کا، اور جس کو ہمارے یہاں پنجابی میں کچھو کما کہتے ہیں، کچھوا، کچھوے کی جوڑی تھی اس کے پاس، بڑی خوبصورت جوڑی، شیشے کے مرتبان میں بہت خوبصورت رکھے ہوئے۔ تھوڑی دیر میں میرے سامنے انہوں نے ایک بہت اعلیٰ پیکنگ میں سے کچھ چیزیں نکالی، سفید سفید، وہ اس میں ڈال دی۔ میں نے کہا یار یہ کچھوا ہے اور اس کو یہ کیا ڈال رہے ہو، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی یہ جو کچھوا ہے یہ برازیل کے۔ ہمیں اس دن پتہ چلا ماشاءاللہ کچھوے بھی کہاں کے ہیں؟ برازیل کے۔ یہ ڈالا کیا ہے اس کو؟ کہنے لگے اس کی جو غذا ہے یہ بھی برازیل سے ہی آئی ہے، یہاں کی کوئی چیز یہ کھا نہیں سکتا، مر جائے گا۔ اور اس کے اندر فلاں پانی ڈالا گیا ہے، فلاں، انہوں نے مجھے تفصیل بتائی۔ اور اس کی غذا بھی بھائی کہاں سے آئی ہے؟ برازیل سے۔ اب چونکہ کچھوا کہاں تھا؟ برازیل کا، تو اس کی غذا بھی کہاں سے آئی؟ برازیل سے۔ میری اور آپ کی روح بھائی کہاں سے آئی ہے؟ تو اس کی غذا بھی کہاں سے آئے گی؟ جب یہ روح اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہے تو یہ یہاں کی غذاؤں سے، یہاں کی گندم اور چاول سے تو اس کو سکون نہیں ملتا۔ اس لیے کافر اور دنیا میں بڑے بڑے بے چین لوگ دیکھے، کفر کی وجہ سے بے چین، دنیا جہان کے مالدار، اور انہوں نے اپنے جسم کو سہولت دینے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے کیا، لیکن نیند غائب، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ دیکھیں ایک آدمی کو اللہ نہ کرے دائیں گھٹنے پر چوٹ لگی ہو، چوٹ لگ گئی، اور وہ سارا دن اس کو دوائیں اور مالشیں اور سیک کرتا ہو بائیں کی۔ بھائی چوٹ کہاں لگی ہے؟ دائیں ٹانگ پر، اور مالش کہاں کی کر رہا ہے؟ بائیں کی۔ تو بھائی کیا اس کا درد ٹھیک ہو جائے گا؟ چوٹ کہاں لگی ہے، مالش کہاں کر رہا ہے؟ یہی معاملہ ہے، روح آئی ہے وہاں سے، لوگ جسم کو سہولتیں پہنچاتے ہیں، اس لیے جب نیند نہیں آتی تو جناب اے سی چلا لو پھر بھی نیند نہیں آتی۔ چونکہ اے سی جو ہے وہ جسم کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، روح کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، روح کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ اس لیے دل کو اطمینان ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ اور بھائی اس کو میں اور آپ ایمان والے ہی اس لذت کو سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت میں کیا لذت ہے، قرآن پڑھنے اور سننے میں کیا مزہ ہے، نماز میں اور سجدے میں کیا مزہ ہے۔ اس ذائقے کو جیسے چائے اعلیٰ ہے یا نہیں، کسی چائے کے نشائی سے پوچھئے، وہی بتائے گا یہ چائے کس معیار کی۔ تو یہی معاملہ ہمارا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، لوگوں قیامت تک تمہارے دلوں کو جو سکون ملے گا،
بھائی وہ کس سے ملے گا؟ اللہ کی یاد سے۔ میں نے اس جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سنایا تھا، جب اذان کا وقت ہوتا حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے، بلال اذان دو اور مجھے راحت پہنچاؤ۔ بھائی کیا فرماتے؟ بلال اذان دو اور مجھے سکون پہنچاؤ، مجھے سکون پہنچاؤ۔ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، آج سے کوئی 100-125 سال پرانے ایک بزرگ ہوئے، بڑے عجیب حالات تھے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں جب سجدے میں جاتا ہوں یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ساری شفقت اور محبتوں کی بارش میرے اوپر برسا دی جب میں سجدے میں جاتا ہوں، جب میں سجدے میں جاتا ہوں۔ اس لیے پہلا سبق تو بھائی اس آیت میں میرا اور آپ کا یہ ہے، دنیا اس وقت اطمینان اور سکون حاصل کرنے کی طرف بھاگ رہی ہے۔ میں نے کچھ سال پہلے اخبار میں ایک تفصیلی مضمون دیکھا تھا کہ یورپ میں سب سے زیادہ جو 2-3 موضوعات پر ادویات بک رہی ہیں، بن رہی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ یورپ میں خریدی جانے والی، بیچے جانے والی وہ ادویات ہیں جو انسان کو سکون دیتی ہیں اور نیند لاتی ہیں۔ بھائی جو کیا دیتی ہیں؟ انسان کو سکون دیتی ہیں۔ اس وقت میڈیکل کا سب سے اہم موضوع جس پر بحث ہو رہی ہے کہ سکون کیسے، اور عقل حیران ہو جاتی ہے۔ 1 لاکھ روپے کا بیڈ، 1 لاکھ روپے کا نہیں، 1 لاکھ ڈالر کا بیڈ، پاکستانی بھائی کتنے کروڑ ہو گیا؟ اس میں فلاں چیز بھی ہے، آپ جب سو گے اس میں فلاں فنکشن ہو کے کر دیا جائے گا، وہ آپ کے پٹھوں کو سکون پہنچائے گا، وہ شعائیں آپ کے دماغ کو سکون پہنچائیں گی۔ سارا کچھ کرا کے جناب پھر بھی نیند نہیں آ رہی، پھر بھی نیند نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یورپ نے، مغرب نے جسم کی سہولیات تو حاصل کر لی، لیکن وہ لوگ یہاں آتے ہیں نا، ہمیں دیکھتے ہیں ان کا ریاست کا کوئی انتظام نہیں، ان کے یہاں سڑکوں کا کوئی انتظام نہیں، ان کے یہاں امن و امان بھی اسی طرح کا ہے، ان کے یہاں یہ فلاں چیز بھی ایسی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ تو جانور ہیں، لیکن پھر جب یہاں کے لوگ کو پرسکون دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار دنیا کی آسائش اور سہولیات ہمارے پاس ہیں، لیکن سکون، مزے کی نیند یہ پھر سوتے ہیں۔ ہاں، کیوں یہ بات ان کو سمجھے؟ ہمیں ایک مرتبہ ایک وفد نے یہ بات سنائی کہ ہم یورپ کے دورے پر گئے اور دین کی دعوت کے سلسلے میں گئے تھے۔ کہنے لگے ایئرپورٹ سے نکل کر پارک میں بیٹھ گئے، ہمارے میزبان جو تھے ان کو ہم تک پہنچنے میں دیر ہو گئی، 2-4 گھنٹے ہم بیٹھے رہے۔ اتنے میں ایک حدیث کی کتاب کا درس ہم نے شروع کر دیا، تھکے ہوئے تھے۔ کہنے لگے ہم جو 6-7 دوست تھے وہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو ہم سب کو نیند آ گئی، جہاز کا سفر کیا تھا، ہم بیٹھے سو رہے ہیں، ہمیں جھٹکے لگ رہے، نیند آ گئی۔ کہنے لگے تھکے ہوئے تھے 2 دن کے، یورپ کا 17-18 گھنٹے کا سفر تھا، ہم بیٹھے سو رہے ہیں۔ کہنے لگے کسی کو ہوش ہی نہیں آیا کہ اوپر گورے اکٹھے ہو رہے ہیں، 8, 10, 15, 20, 30, 40، اور تھوڑے سے سنبھلے، تھوڑی سی آنکھیں صاف کیوں، یہ کیا؟ پریشان ہو گئے، 40-50 بندے گورے، نوجوان عورتیں اوپر کھڑی ہیں آ کے۔ تو ہم میں سے جو انگلش جانتے تھے انہوں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو تم؟ کہنے لگے جی ہم اس لیے کھڑے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو نیند کی دوائی کا تجربہ کر رہے ہیں۔ آپ نیند کی دوائی کا کیا کر رہے ہیں؟ تجربہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جتنے بیٹھے ہیں سارے سو رہے ہیں، اور اس طرح کی پارک میں بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں، لگتا ہے آپ کے پاس بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ ہم بھی کھڑے ہو گئے کہ آپ سے وہ خریدتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں وہ بالکل دوائی ہے، لیکن آپ کو مفت ملے گی، ہمارے پاس بیٹھو، آپ کو کیا مفت ملے گی، اسی طرح نیند آئے گی، ہمارے پاس بیٹھو۔ کہنے لگا ہمارے پاس بیٹھے، ہم نے 2 گھنٹے ان پر لگائے، 8-10 کو ہماری بات سمجھ آئی، ان کو کلمہ پڑھایا، ان کو یہ نہیں کہا تو مسلمان ہو گئے، ان کو بس یہ کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یہ سکھایا۔
ان کے فون نمبر لے لیے، رابطہ کر لیا، انہیں کہا یہ گولیاں ہیں، ہماری جو دوائی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، اس کو ذرا صبح شام پڑھتے رہنا اور ہم سے رابطے میں رہنا۔ کہنے کہ تیسرے دن سے ہی ان کے فون آنا شروع ہو گئے کہ جی نیند آنے لگ گئی، آپ کی دوائی بڑی کامیاب ہے۔ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح کی دوائی ہے جو زبان سے پڑھتے ہیں، یہ کس طرح کی دوائی ہے۔ ان کا جی ہمارے ساتھ ملتے رہے۔ کہنے کہ جی اس پورے سفر میں وہ 50-60 میں سے جتنے ہم سے مسلسل ملتے رہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گولیاں صبح شام کھاتے رہے، کہنے کہ ہمارے سفر کے اختتام تک سارے ہی مسلمان ہو گئے۔ وہ کہنے کہ اس کلمہ کو پڑھ کر ایسی نیند آتی ہے، اس کلمہ کو پڑھ کر۔ اب ان کو کیا سمجھ میں آئے کہ قبر میں جا کر مومن کو 3 سوالوں کے جوابات سے فارغ کر کے اسے کہا جائے گا جی تم آرام کرو، اور وہ صدیاں کی صدیاں قبر سے اٹھنے کے بعد ان کو یوں لگے گا جیسے عشاء کے بعد سوئے تھے اور فجر میں اٹھ گئے ہیں، ان کو صدیاں کی صدیاں یوں لگے گی۔ بھائیو، یہ آیت چونکہ بڑی اہم ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم اس آیت کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھیں۔ اس کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ وہ کل میں عرض کروں گا۔ فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون پہنچتا ہے۔ الا، لوگو اچھی طرح سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔